سپیریئر لا کالج میں چیئرمین سپیریئر گروپ چودھری عبدالرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان لا کالج بھی آئے گا, پنجاب لا کالج بھی آئے گا, باقی لا کالج بھی آئیں گے, کیونکہ یہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں وہ پیچھے رہیں گے نہیں, وہ ہم سے آگے جانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کے اس ایک انیشیٹو سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آخر میں پھر جسٹس صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا جو ہمیشہ سے ہمارے مؤثر ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شاہد اکرام صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس میجر شاہ نواز بدر صاحب بیٹھے ہیں, ہمیشہ مائی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اعجاز صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور کلہ نوری صاحب سے تو میری گزارش ہے, ان کو تو چمڑ جانا ہے, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. میری گزارش ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے رہا کیجئے, اور ہم بیٹھ کے ٹی او آر طے کر لیں گے کہ کیا ہے. میں اس بورڈ کو واقعی دانشور ملک صاحب نے جو کچھ کہا وہ سمجھے میرے دل کی آواز تھی. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہ پیش کرنا چاہتے ہوتے تو پنجاب اسی سے اچھے ہمیں پیسے بھی آ رہے تھے, ساری چیز تھی. ایفیلیٹڈ کون ایسا جو خود کہے مجھے ڈی ایفیلیٹ کرتا ہے؟ اس کا اتنا نام تھا پرانا, ہم نے وہ ختم کیا. تو اس کا مطلب ہم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور کود پڑے ہیں. ہم کودیں, اور باقی ہماری اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے. 98 کورسز ہیں, میڈیکل ٹو ایویونکس, میس کمیونیکیشن ٹو اکنامکس. کیا ایسی چیز ہے جو یہاں نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور اس ہر چیز پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپرٹیز دی ہے. یہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنسز شروع ہوا ہے. لا, سر لا کے والے سے میں بڑا مایوس تھا اور پریشان تھا. یہ میرے فیکلٹی ممبر سب کو پتہ ہے کہ میں ناراض تھا ہی تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. مگر آپ کی پریزنس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے, جو میرے دل کی باتیں تھیں نا سر, کہ ایک اچھا انسان ہونا چاہیے, کلینکل سکولز ہونے چاہیے جہاں پر ان کو پریکٹس سکھائی جائے, یا آرگومنٹ سکھائے جائیں, یا ان کو کیس پریپیئر کرنا سکھائے. سر آپ تو گروز ہیں. کس نے آپ کو کہا کہ فیکلٹی نہیں ملتی؟ کس نے کہا کہ لوگ نہیں ملتے؟ یہ ہم ہی تو لوگ ہیں. تھوڑا تھوڑا سا تو ٹائم دینا سر. ایک بندہ صرف ایک کلاس لے لینا سر, یہ ایک سال آپ ہماری مدد کر لیں. یقین کریں یہ لا کالج, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وضو کی حالت میں, کہ یہ لا کالج ون آف دا بیسٹ ہوگا اگر ایک آپ میں سے ایک بندہ صرف 1 گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں, ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ صرف. زیادہ مانگتے ہی نہیں ہیں سر ہم. اور اگر یہ ٹھیک ہوگا نا سر, باقی میرے جو اڑوس پڑوس ہیں نا سر, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں, انفراسٹرکچر میٹر نہیں کرتا, صرف فیکلٹی میٹر کرتی ہے. فیکلٹی تو یہ ہے, تو میرا اڑوس پڑوس جو ہے باقی کالجز لازمی ٹھیک ہوں گے. اسی کے ساتھ میں شکریہ کے ساتھ میں تو جتنا بھی آج شکریہ ادا کروں نا, مجھے تو آج اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا جس کی ہاتھی میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں صرف گزارش کرتا رہوں گا کہ آپ ریگولرلی ٹائم دیجیے اور ہمیں چیک کرتے رہیے. اور میرا وعدہ ہے کہ ود ان نو ٹائم, اور آپ نے ٹھیک کہا روم فار انوویشن ہوتا ہے کورسز کے اندر, انہوں نے منیمم لمٹ طے کی ہے, میکسیمم تو طے ہی نہیں کی. اور ہماری اپنی ڈگری ہے, جتنا مرضی پریکٹیکل پڑھائیں, وہ کس نے منع کیا؟ شاید ہمیں لا کا پتہ نہیں ہے اس لیے ہم نے اس طرح کی بات چیت کی, لیکن آپ کی گائیڈنس سے انشاءاللہ ہم یہ چیزیں بھی ٹھیک کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے جو کچھ فرمایا, وہ تو جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ ساری آپ پہلے ہی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بڑا امپریس ہوں آپ کی یہ ساری جو کاوش اور جو آپ کے دل کی خواہش ہے اس ملک میں اچھے لوگوں کو اچھے وکیل بنانے کے لیے, اس پروفیشن میں بھی اچھے لوگوں کے آنے کے لیے, اچھے انسان بنانے کے لیے. اور میں نے جو آیات کی آج تلاوت کی ہیں وہ سورۃ حدید کی آیات تھی. ان میں صرف ایک بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اعلم انما الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد. لعب ہوتا ہے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے کھیلنے کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد لہو ہوتا ہے, وہ اس میں وہ چوائس کی گیم کھیلتا ہے, ہاکی کھیلنی ہے, کرکٹ کھیلنی. پھر ذرا بڑا ہوتا ہے, زینت کی طرف خیال ہوتا ہے, میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے, مال پر اور اولاد پر. تو ہم نے دیکھا ہے کئی بزرگوں کو ان کے بچے اگر فیل بھی ہوتے رہوں تو بڑے ہو گئے تو یہ 2 کلاسیں کرتے ہیں. تو بیٹا خود حیران ہوتا ہے ابا جی کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے, تو وہ فخر کرتا ہے اپنے بیٹوں میں. اسی طرح مال جس کے پاس ہے وہ مال کی داد بتاتا ہے. تو یہ ساری زندگی اسی طرح ہے. تو ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپ نے کیا بننا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو کیسا انسان بنانا ہے, اور یہ سارا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی
اسی پہ انسان کی سارا گزارا ہے، پھر اینڈ ہو جاتا ہے. تو پھر بعد میں اس کی مثال دی ہے کھیتی کی کہ جیسے ایک فصل ہوتی ہے، اگتی ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، پھر لہلاتی ہے، پھر فصل بنتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بوسہ بن جاتا ہے. تو جو آدمی دین پہ نہیں چلتا وہ بوسے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ جڑی. اور جو دین پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جو اعمال ہیں اس کو لے جاتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو سب ہم نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اس کا کہ کسی کا وقت پہلے ہے کسی کا بعد میں ہے. تو میں اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو بڑا اچھا انہوں نے کلپ، وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں فیصل آباد کے، فوت ہو گئے 2013 میں. انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی آپ کو یہ جو کاروبار کیسے کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ ایک 10 روپے کی چیز لیتے ہیں اور اس کو وہاں ہی بیٹھ پڑی ہوتی ہے تو 11 کی کر دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے 12 کی کر، کنزیومر کو 100 روپے کی جا کے ملتی ہے وہ، تو یہ ناجائز ہے. تو انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ ایک بادشاہ کا کوئی خاندان کا کوئی فرد تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حاضر ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ وہ اسلام قبول کرنے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی، بڑی کرسی منگائی گئی، اس کو بٹھایا. تو اس کو 3 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی. پہلی تو یہ تھی کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کو مانیں. تیسری تھی کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی. اب وہ چلا گیا، اپنے واپس چلا گیا. تو اس کا گھوڑا تھا تو وہ اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ یہ اس کو جنگل میں چرا رہا تھا. وہاں کوئی آدمی آیا، اس نے کہا گھوڑا اپنے بیچنا ہے. ملازم نے سمجھا کہ اچھے پیسے مل جائیں گے، اس نے 800 روپے میں طے کر لیا. واپس آ کے اپنے مالک کو کہا جی یہ مجھے گھوڑا مالک ملا ایک گاہک، اس نے 800 میں خرید لیا، آپ اس سے 800 میں لے لیں. انہوں نے کہا یہ 800 میں نہیں ہے گھوڑا. اس آدمی نے سمجھا کہ زیادہ کر لیں آپ پیسے. انہوں نے کہا نہیں زیادہ نہیں، پیسے زیادہ ہیں، اس کو کم کریں. اس نے کہا 600 میں کر دیں. نہیں 400 میں، نہیں 200 میں. اگر میں لیتا تو 200 میں لیتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی ہے کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، اس کو پورا کرنے کے یہ تقاضے ہیں کہ میں لوگوں کو وہ چیزیں اس قیمت پہ دوں جس کے لیے میں نے جو میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے. تو کم قیمت پہ 200 روپے میں اس کو گھوڑا دیا. تو یہ اس کا مقصد ہے. انسان کو ایسا ہونا چاہیے جو بھی آپ ان پٹ کرتے ہیں، جو آپ لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں کوئی ان کی کوئی محنت کے بارے میں، تو یہ ہے اصل میں ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے. جو پروفیسر لیکچرر جو لوگ بھی یہاں پڑھنے آئیں گے ان کے لیے ان کی خیر خواہی کا سوچیں. اور ان کی خیر خواہی یہی ہے کہ وہ دین پر چلیں اور اچھے انسان بنیں. سچائی جو ہے اس کو ایک طرح امتیاز بنا لیں اور سچائی پہ قائم اور دائم رہیں. تو یہ جیسا جتنا جھوٹ عدالتوں میں بولا جاتا ہے تو ہم ساری عمر اس میں سے حق کی تلاش میں ہی لگے رہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ وکالت سے ہٹ کے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا کہ میں اپنی زندگی جج کے طور پہ آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ نے سچائی کو نکالنا ہوتا ہے. کسی کا کیس آپ نے وہ جو کیس ہے ان میں کسی کے پوائنٹس جو ہیں کمزور ان کو لے کے ہائی لائٹ کرنا اور کسی کمزور کے جو ان اچھے کیس ہیں ان لوگوں کے اچھے پوائنٹس ہیں ان کو منیمائز کرنا، ان کو بتانا کہ یہ کام. یہ وکالت جو ہے یہ ایک پروفیشنل چیز ہے. اس میں آپ نے جس سے وعدہ کیا اس کو اپنی ڈیڈیکیشن اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کا کیس پوری طرح اچھی طرح کریں. لیکن لاہور میں سپیریئر لاء کالج کے ایڈوائزری بورڈ کا جائزہ اجلاس جاری تھا جس سے مختلف رہنما خطاب کر رہے تھے. چیئرمین سپیریئر گروپ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں، کراچی میں سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی ایمرجنسی 11 روز سے بند ہے. ڈاکٹرز اور عملے کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہ بھی ادا نہیں کی گئی. اسپتال